بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تحصیلدار کے پیپر کے لاس کے پیپر کی تیاری کے لیے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چیپٹر نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سوم محکمہ مال کے افسران کی تقرری اور اختیارات تقرری محکمہ مال کے افسران کے اقسام محکمہ مال کے افسران کی درجے اقسام ہوں گی۔ 7ویں شق ہے یہ، اس میں کون کون سی اقسام ہوں گی؟ پہلی ہے بورڈ آف ریونیو، اس کے بعد کمشنر، اس کے بعد کلیکٹر، اس کے بعد ہے اسسٹنٹ کمشنر، اس کے بعد ہے فرسٹ گریڈ کے اسسٹنٹ کلیکٹر اور اس کے بعد ہے سیکنڈ گریڈ کے اسسٹنٹ کلیکٹر۔ 8ویں شق ہے کمشنرز اور کلیکٹرز کی تقرری۔ حکومت ایک ڈویژن کے ذریعے کے لیے کمشنر اور ایک ضلع کے لیے کلیکٹر مقرر کرے گی۔ اس کے بعد 9ویں شق ہے ایڈیشنل کمشنرز اور ایڈیشنل کلیکٹرز۔ حکومت کسی ڈویژن کے لیے ایک ایڈیشنل کمشنر مقرر کر سکتی ہے جو کمشنر کے عمومی کنٹرول کے تحت کمشنر کے اختیارات استعمال کرے گا اور اس کی ذمہ داریاں سر انجام دے گا۔ حکومت کسی ضلع کے لیے ایک ایڈیشنل کلیکٹر مقرر کر سکتی ہے جو کلیکٹر کے عمومی کنٹرول کے تحت کلیکٹر کے اختیارات استعمال کرے گا اور اس کی ذمہ داریاں سر انجام دے گا۔ اس کے بعد 10ویں شق ہے اسسٹنٹ کمشنرز اور اسسٹنٹ کلیکٹرز۔ حکومت کسی ضلع میں جتنے اسسٹنٹ کمشنرز اور فرسٹ اور سیکنڈ گریڈ کے اسسٹنٹ کلیکٹرز کو ضروری سمجھے مقرر کر سکتی ہے۔ حکومت کسی سب ڈویژن کے ریونیو انتظام کو ایک اسسٹنٹ کمشنر کے سپرد کر سکتی ہے اور سیکشن 16 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت کلیکٹر کے اختیارات اس افسر کو دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے حکومت سیکشن 16 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت فرسٹ گریڈ کے اسسٹنٹ کلیکٹر کو کلیکٹر کے اختیارات دے سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی اسسٹنٹ کمشنر یا اسسٹنٹ کلیکٹر کو کلیکٹر کے اختیارات دیے جائیں تو وہ ان اختیارات کو ضلع کے کلیکٹر کے کنٹرول میں استعمال کرے گا۔ 11ویں شق ہے تحصیلدار کے بارے میں کہ کسی تحصیل کی مقامی ریونیو انتظامیہ کا سربراہ افسر تحصیلدار کہلائے گا۔ تحصیلدار اس ایکٹ کے تحت یا اس کے تحت کے دیے گئے اختیارات کے مطابق کسی اسسٹنٹ کلیکٹر کے اختیارات استعمال کرے گا اور فرائض سر انجام دے گا۔ 12ویں شق ہے بعض تقرریوں کا نوٹیفکیشن۔ اس باب کے تحت تمام افسران کی تقرری بذریعہ نوٹیفکیشن کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے انتظامی کنٹرول۔ محکمہ مال کے افسران کی نگرانی اور کنٹرول بورڈ آف ریونیو حکومت کے کنٹرول کے ماتحت ہوگا۔ اس کے بعد کہتا ہے تمام دیگر محکمہ مال کے افسران پر عمومی نگرانی اور کنٹرول کا اختیار بورڈ آف ریونیو کا حاصل ہوگا اور تمام ایسے افسران بورڈ آف ریونیو کے ماتحت ہوں گے۔ بورڈ آف ریونیو کے عمومی کنٹرول کے تابع ایک کمشنر ڈویژن میں تمام دیگر محکمہ مال کے افسران پر کنٹرول رکھے گا۔ بورڈ آف ریونیو اور کمشنر کے عمومی کنٹرول کے تابع ضلع کا کلیکٹر ضلع میں محکمہ مال کے افسران پر کنٹرول رکھے گا۔ اس کے بعد 14ویں شق ہے امور کی تقسیم اور مقدمات کی واپسی و منتقلی کا اختیار۔ بورڈ آف ریونیو تحریری حکم کے ذریعے اپنے ماتحت کسی بھی محکمہ مال کے افسر کے دائرہ اختیار میں آنے والے کسی بھی کاروبار کو موزوں طریقے سے تقسیم کر سکتا ہے اور اسی طرح کے حکم سے کسی ایسے افسر کے پاس زیر سماعت مقدمہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بورڈ آف ریونیو کے تحت دفعہ 1 میں مذکور اختیارات اسی طرح کے حکم اور طریقے سے کمشنر یا کلیکٹر بھی اپنے ماتحت محکمہ مال کے افسران کے دائرہ اختیار میں آنے والے کاروبار یا زیر سماعت مقدمات کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بورڈ آف ریونیو کسی مقدمے کو دفعہ 1 کے تحت واپس لے تو وہ خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہے یا تحریری حکم کے ذریعے کسی محکمہ مال کے افسر کو فیصلہ کے لیے بھیج سکتا ہے، اور جب کمشنر یا کلیکٹر کسی مقدمے کو دفعہ 2 کے تحت واپس لے تو وہ خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہے یا اسی طرح کے حکم سے اپنے ماتحت کسی اور محکمہ مال کے افسر کو بھیج سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس دفعہ کے تحت دیا گیا کوئی بھی حکم کسی محکمہ مال کے افسر کو ایسے اختیارات استعمال کرنے یا ایسے کاروبار سے نمٹنے کا اختیار نہیں دے گا جو وہ اپنی حدود اختیار میں نہ رکھتا۔ بعد ہے دفاتر کا امتزاج، یہ ہے 15ویں شق ہے حکومت کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ کسی ایک ہی شخص کو بشرط یہ کہ وہ قانوناً اہل ہو اس باب میں فراہم کردہ 2 یا 2 سے زیادہ دفاتر کے لیے مقرر کرے۔ اس کے بعد اختیارات ہیں محکمہ مال کے افسران کو اختیارات تفویض کرنا، یہ 16ویں شق ہے۔ حکومت بذریعہ نوٹیفکیشن کسی شخص کو اس ایکٹ کے تحت کمشنر یا کلیکٹر کے تمام یا بعض اختیارات تفویض کر سکتی ہے اور اسی طرح کے طریقے سے یہ اختیارات واپس بھی لے سکتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو بذریعہ نوٹیفکیشن کسی شخص کو اس ایکٹ کے تحت اسسٹنٹ کلیکٹر کے تمام یا بعض اختیارات تفویض کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے یہ اختیارات واپس بھی لے سکتا ہے۔ جس شخص کو اس دفعہ کے تحت اختیارات تفویض کیے جائیں وہ ان اختیارات کو ایسی حدود میں یا اور ایسے مقدمات کے اقسام میں استعمال کرے گا جیسا کہ حکومت یا بورڈ آف ریونیو حسب حال ہدایت دے، اور جب تک اس کے برعکس ہدایت نہ دی جائے ایسا شخص اپنے اختیارات کے استعمال کے تمام مقاصد کے لیے کمشنر، کلیکٹر یا اسسٹنٹ کمشنر
کلیکٹر حسب حال تصور کیا جائے۔ بعد ہے محکمہ مال کے افسران کے فرائض، جہاں اس ایکٹ میں کسی خاص قسم کے محکمہ مال کے افسر کے ذریعے کوئی فریضہ انجام دینا مقرر نہ کیا گیا ہو، وہاں بورڈ آف ریونیو بذریعہ نوٹیفکیشن یہ طے کر سکتا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کون سے فرائض کس قسم کے محکمہ مال کے افسران انجام دیں گے۔ اس کے بعد تبادلے کے بعد اختیارات کا برقرار رہنا، جب کسی قسم کا محکمہ مال کا افسر جسے اس ایکٹ کے تحت کسی مخصوص علاقے میں اختیارات حاصل ہوں، اس علاقے سے کسی اور علاقے میں اسی یا اعلیٰ درجہ کے محکمہ مال کے افسر کے طور پر منتقل کیا جائے تو وہ ان اختیارات کو اس دوسرے علاقے میں بھی استعمال کرتا رہے گا جب تک کہ حکومت یا بورڈ آف ریونیو اس کے برعکس ہدایات نہ دے چکی ہوں یا نہ دے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں۔